औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको तमाम खुशियाँ दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकतें ही बरकतें अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई मेरा चैनल नया देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है हर रोज़ की तरह। क्योंकि आज जो मैं अमल आपको बताऊंगा बिल्कुल सच्चा और पक्का अमल है, जिसको मेरे दोस्त ने भी किया। और थोड़ा सा मैं आपको दोस्त का वाक़या भी सुना देता हूँ कि मेरे दोस्त ने अमल करने से पहले अपना इजाज़त लेने, हर अमल में, हर चिल्ले में, हर वजीफ़े में इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। तो इस बात का मुझे ख़बर कैसे लगी, जैसे मैं आपको आज सुना रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, तो इस बात की ख़बर मुझे कैसे लगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कि मेरा एक दोस्त, उसने अमल करने के लिए अपने उस्ताद, मुर्शिद और इजाज़त लेने के लिए ढूंढना तलाश किया, कुछ अरसा तलाश करता रहा और उसको कोई कामिल मुर्शिद या उस्ताद ना मिला जो उसको इजाज़त दे और वो ये अमल करे जो आज अमल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, जो आपको आज अमल में बताऊंगा। तो जनाब मेरे पास वो आ गया और कहता है कि साईं बाबा, मैं रात को सोया हुआ था, सोच रहा था कि मैं काफ़ी जगह पर उस्ताद और मुर्शिद कामिल ढूंढने की तलाश किया है, मुझे इजाज़त लेनी थी, मैं एक अमल करना था, लेकिन कोई उस्ताद, कोई मुर्शिद मुझे नहीं मिला जो इस काबिल हो जो मुझे इजाज़त दे और मैं कामयाब हो सकूं। तो अचानक मेरे दिल में आपका ख्याल आया कि मैं सुबह जाऊंगा और साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया से इजाज़त लूँगा और ये अमल करूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त लेने के लिए आया हूं कि आप मुझे इजाज़त भी दें और मेरे लिए दुआ भी करें और मैं इस अमल में कामयाब हो जाऊं। तो जनाब मैंने उससे ये नहीं पूछा था कि आप कौन सा अमल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी आमिल था और मेरा दोस्त भी था। मैंने उससे मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि जो अमल किए जाते हैं वो किसी को बताए नहीं जाते कि मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ, कौन सा चिल्ला कर रहा हूँ। तो खामोशी से अल्लाह को पता होता है, जो अमल करने वाले को, चिल्ले करने वाले को पता होता है कि मैं कौन सा अमल कर रहा हूँ, क्या चिल्ला कर रहा हूँ और खुदा से क्या मांग रहा हूँ। तो जनाब 2-3 महीने पहले मैंने उसको इजाज़त दे दी थी, उसने जाके अमल शुरू किया। अमल शुरू करने के बाद वो कामयाब हुआ और एक दिन वो मेरे पास आया अपनी पूरी कहानी सुनाने के लिए। बोलते, साईं बाबा, मैं आपसे इजाज़त लेके गया था, मैं अमल कर रहा था, अमल मेरा कामयाब हो गया था और ये अमल जो है उसका जो मुवक्किल था वो मेरे पास करोड़ों रुपए लेके आया और मुझे दिखाया भी, रात के 1-2 बजे दिखाया जब मैं अमल कर रहा था कि ये करोड़ों रुपए मैं आपके लिए लाया हूँ जो आप मांग रहे हैं। तो एक इसकी शर्त है, 7 दिन तक। अभी आप इसको देख सकते हैं, ये सही नोट हैं और बिल्कुल करोड़ों रुपए हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा कि कितना करोड़ था, क्योंकि मुझे पता है वो कितना करोड़ था और उसने भी मुझे बता दिया। तो जनाब उसने, मुवक्किल ने 7 दिन की उसके साथ शर्त रखी कि आप इसको रख दें और 7 दिन के बाद आप इसको उठाएं और अपना जो भी खर्च करना है, अच्छे रास्ते पे लगाना है, मस्जिद बनाना है, गरीब को देना है, मस्कीन को देना है, यतीम को देना है, जो भी करना है, 7 दिन के बाद इसको उठाना है, उससे पहले उसको नहीं उठाना। जनाब वो करोड़ों रुपए थे। मेरे दोस्त को नींद नहीं आ रही थी। 3 दिन के गुजरे, उसने जाके अपना बक्सा चेक किया कि मैं नोट उठाऊं और खर्च करूं, और मुवक्किल की शर्त को वो भूल गया। लेकिन जब उसने बक्सा उठाया तो देखा तो वो सब कागज बने हुए थे। और जनाब मुवक्किल जो भी शर्त रखते हैं आपको उसका पाबंद होना ज़रूरी है। तो उसने दोबारा मेरे से इजाज़त तलब करने के लिए आया तो मैंने दोबारा उसको इजाज़त नहीं दी
کہ آپ بے صبرے ہیں، آپ لالچی ہیں، آپ میں لالچ ہے۔ جب موکل نے کہا کہ 7 دن کے بعد آپ اس کو اٹھانا اور خرچ کرنا، تو آپ نے 3 دن میں اس کو دیکھنا اور خرچ کرنا شروع کر دیا، تو آپ ناکام ہو چکے ہیں اور دوبارہ میں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ تو آپ میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، یہ عمل میں آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ عمل سچا اور پکا ہے اور قرآن پاک کا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، انسو والجنسو، میں تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہارے رزق کا مالک میں ہوں، تمہاری تقدیر بنانے والا میں ہوں۔ تو جناب اللہ پاک نے قرآن میں بہت طاقت رکھی ہے، اور قرآن پڑھنے سے اور دعا مانگنے سے میرا اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور وہ آپ کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ لیکن آپ کی نیت بھی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ پاک پروردگار، آپ جو بھی مجھے دولت عطا کریں گے میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، اور اللہ کی تیری راہ پہ لگاؤں گا، اور مدرسے میں اور قرآن میں لگاؤں گا۔ جب آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ اس کے مطابق، عہد کے مطابق پکے ہوں گے، تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک تو غفور و رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، چاہتا ہے کسی کو رب پتی بنا دیتا ہے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ جب بھی عمل کریں اپنا ایمان اور پکا اور سچا اور جو بھی موکل شرائط رکھے اور اس کے اوپر کار بند رہیں۔ تو اب جناب میں آپ کو وہ عمل بتانے جا رہا ہوں، عمل ہے سورۃ یاسین کا۔ سورۃ یاسین قرآن مجید کی دل ہے، اور قرآن مجید کا دل ہے۔ آج میں آپ کو اس کا عمل بتا رہا ہوں جو سورۃ یاسین کا بھی دل ہے۔ تو جناب آپ نئے چاند کو، جیسے میں پہلے بتاتا ہوں، آپ اپنے گھر کا کمرہ صاف کریں، دھوئیں، پاک کریں، اور اس کے بعد جناب آپ کمبھار کے پاس چلے جائیں، ایک مٹی کا پیالہ لائیں اور ایک مٹی کا چراغ لائیں، اور جناب کولے بھی لائیں، اور اس کے بعد جناب آپ مربع خور جو جلائیں گے وہ اود کا ہوگا۔ وہ جو مٹی کا پیالہ ہوگا اس میں آپ 4 کولے انگارہ کریں گے، اور اود جو ہوگا وہ لکڑی نما ہوگا، اور چھوٹی سی لکڑی آپ کولوں کے اوپر رکھیں گے۔ آپ عمل پڑھتے رہیں گے تو اس کا دھواں اٹھتا رہے گا۔ تو جناب یہ آپ نے سب سے پہلے بندوبست کرنا ہے، اور ایک کپڑا سوٹ سفید لے آنا ہے، اس کو اسلامی طریقے سے سلائی کرانا ہے۔ وہ صرف عمل کے دور پہننا ہے۔ عمل جب ختم آپ پڑھ لیں رات کو، اس کو اتاریں، اس کو طے لگائیں، اور پھر اس کو پیٹی بکسے میں رکھ دینا ہے۔ جناب یہ عمل بہت زبردست ہے، یہ عمل ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے، اور اس لیے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ جو میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے شاگرد، میرے مرید، میرے چاہنے والے ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جناب جب یہ اپنا سارا سامان آپ لے کے گھر پہ رکھ دیں گے، اور اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی ایک سوٹ اسلامی طریقے سے سفید ہونا چاہیے، اسلامی طریقے سے سلائی کرا کے رکھ دیں گے، مٹی کا چراغ بھی آپ لائے، اور مٹی کا ایک پیالہ بھی آپ لے کے آگے، اور کولے 2-3 کلو وہ بھی لے کے آگے، اور مربع خور اود وہ بھی آپ لے کے آگے، سب کچھ رکھ کے جناب آپ چاند کی پہلی جمعرات 10 بجے رات کو آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ ہاں، مصلی جسے جان نماز کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جناب اس کمرے میں آپ رات کے پہلی جمعرات 9 بجے آپ اس کمرے میں چلے جائیں گے، اپنا مصلی بچھائیں گے، اور کولوں کو باہر انگارہ کریں گے، اس پیالے میں ڈالیں گے۔ جو چراغ ہے اس میں آپ سرسوں کا تیل ڈالیں گے، سرسوں کا تیل ڈال کے آپ اپنے سامنے رکھیں گے، اور مصلی میں جناب آپ بیٹھیں گے رات کے 10 بجے۔ پڑھائی جو ہے آپ نے رات کے ٹھیک 10 بجے شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ نے یہ پورا ہی بندوبست کر کے رکھ دینا ہے۔ تو جناب آپ 5 وقت نماز کے ساتھ پڑھیں گے، اور فالتو ٹائم جو آپ کا ہوگا وہ آپ درود پڑھتے رہیں گے، اور جب آپ عمل شروع کریں گے تو ایک عہد کریں گے پاک پروردگار سے کہ پاک پروردگار مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما،
اور سونے سونے اور پیارے پیارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ جو دولت رقم مجھے عطا کریں گے میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، یتیموں میں تقسیم کروں گا اور مسجد اور مدرسوں پہ لگاؤں گا۔ جب آپ یہ عہد کریں گے، جب پہلے دن آپ عمل شروع کریں گے تو آپ نے یہ عہد پکا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل پکا اور سچا ہے۔ اس عمل میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جو بھی شک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنا ایمان اور یقین پکے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ پہلی جمعرات رات کو 10 بجے آپ نے پڑھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ساری سیٹنگ کرنی ہے۔ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ایک سفید کپڑا لینا ہے، اس کو اسلامی طریقے سے سلائی کرنا ہے۔ آپ نے مٹی کا چراغ بھی لے کے آنا ہے اور جناب مٹی کا پیالہ بھی لے کے آنا ہے اور سرسوں کا تیل بھی لے کے آنا ہے اور کولے بھی لے کے آنے ہیں۔ تو عود جو لکڑی نما ہوتا ہے اور اتنا ایک لکڑی کا ٹکڑا توڑ کے آپ کولوں کے انگارے میں رکھیں کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم آپ نے چراغ بھی پہلے جلا لینا ہے اور عود کی لکڑی بھی آپ نے اس پہ رکھ دینا ہے۔ آپ نے بالکل لائٹیں بند کر دینا ہے اور دروازہ بھی اندر سے کنڈی بند کر دینا ہے۔ تو جناب عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں 11 بار اول اور آخر درود پاک، اول آخر 11 بار درود پاک ابراہیمی اور 111 بار آپ نے قرآن مجید سورۃ یاسین کے دل کی سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ آپ اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے اور 111 بار آپ یہ قرآن کے آیات پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ پروردگار پاک پروردگار سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ایک موکل آئے گا اور آپ کو آ کے وہ کروڑوں روپے دے گا، لیکن جو شرط رکھے گا، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے دوست نے کیا کیا، اگر لالچ نہ کرتا تو کروڑوں کا مالک ہو جاتا۔ موکل نے 7 دن کا اس کو کہا کہ 7 دن کے بعد آپ اس کو چیک کریں اور آپ جہاں جہاں بھی استعمال کرنا ہے نیک جگہ پر استعمال کریں۔ تو لیکن میرے دوست کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ 3 دن کے گزارنے کے بعد اس نے جا کے پیٹی کا ڈھکن کھولا اور وہی نوٹ کاغذ بنے ہوئے تھے۔ تو آپ ایسا نہیں کرنا بیٹا، جو بھی موکل آپ کے ساتھ شرط رکھتا ہے تو آپ صبر اور تحمل سے اس شرط کو قبول کر لینا اور انشاءاللہ جو کروڑوں روپے ملیں گے آپ نے اللہ کی راہ پہ بھی خرچ کرنا ہے، یتیم بیوہ مسکین سب کی مدد کرنا ہے اور اپنی غربت کو بھی دور کر دینا ہے۔ بیٹا میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ یہ عمل سچا اور پکا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی شک کرے گا تو کافر ہو جائے گا اور یہ عمل آزمایا ہوا ہے اور میرے دوست نے کر چکا ہے، اس کو کروڑوں روپے بھی ملے لیکن اس کی لالچ نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو آپ نے بیٹا یہ عمل کرنا ہے اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے انشاءاللہ آپ پہلے دن پاک پروردگار کی برگاہ میں دعا کرنی ہے اور قول اقرار کرنا ہے کہ پاک پروردگار اس عمل میں مجھے کامیابی عطا فرما، مجھے کروڑوں روپے عطا فرما، میں یتیم بیوہ مسکین خدمت خلق کروں گا اور اپنی غربت بھی دور کروں گا۔ تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرے گا اپنے پیارے پیارے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ بیٹا یہ بات نیت کے پر ہوتی ہے، جن کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ پاک اسے کامیابیاں عطا کر دیتا ہے، کروڑوں کیا اربوں روپے بھی عطا کر دیتا ہے۔ میرے پاک پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور پاک پروردگار کہتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر پوری کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اپنا ایمان اور یقین پکا رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور جو آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں اور عمل کی پابندی کریں۔ اور جب آپ عمل کرنے سے پہلے تو آپ غسل کر لیں، اگر غسل نہیں کر سکتے تو نماز کا وضو
लाजमी करके आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता करेगा। अमल बेटा 21 दिन का है। मेरी बहनें लेडीज भी कर सकती हैं, मेरी बेटियां भी कर सकती हैं, और मेरे बेटे भाई भी कर सकते हैं, मर्द हजरात। 21 दिन का अमल है। अगर 21 दिन में कामयाबी नहीं होती तो बेटा आपने इसको छोड़ना नहीं है। 21 दिन दूसरे का इरादा कर लेना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह दूसरे में आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अगर आप नेक सीरत हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, पीरो मुर्शिद का ख्याल करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, हलाल का रिज़्क़ कमाते हैं, हलाल का रिज़्क़ खाते हैं, तो इंशाल्लाह मेरा पाक परवरदिगार पहले चिल्ले में मुवक्किल भेज देगा, दौलत भेज देगा। और इसी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आस्ताना आलिया नूरानी जिंदाबाद। साईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाले को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।